يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً ایک جان لیوا صدمہ ہے، ناقابل برداشت صدمہ ہے ریحان بھائی کے جانے کا. میرا اور ریحان بھائی کا تقریباً 30-32 سال کا ساتھ ہے. مجھ سمیت تمام شعراء نے کچھ نہ کچھ تعزیتی اشعار نظم کی صورت میں کہے ہوں گے ریحان بھائی کے لیے، میں نے بھی کہے ہیں. اور ابھی میں باہر عباس نقوی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے نوحہ پڑھنا سیکھا ندیم سرور صاحب اور علی ضیاء رضوی اور ناصر زیدی کو دیکھ کر، لیکن نوحہ لکھنا سیکھا صرف ریحان اعظمی کو دیکھ کر. اور ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی. اب سے 1 سال پہلے کی بات ہے، کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے ریحان بھائی، جب ویل چیئر پہ آ چکے تھے، تو میں نے کہا چیئرمین آپ اس حالت میں کہاں منقبتیں پڑھنے نکل جاتے ہیں، آرام کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو کہنے لگے کہ مزارات دی پہلے میں اس لیے لکھ رہا تھا، اس لیے دوڑ رہا تھا کیونکہ مجھے جیتنا تھا، لیکن اب میں اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ تم آگے نکل جاؤ گے. میں نے کہا چیئرمین میرا حسین گواہ ہے، میرا امام زمانہ گواہ ہے، میں نے آپ سے آگے نکلنے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں. اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس میں اکثریت لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے جب بھی کسی مجلس میں میرا اور ریحان اعظمی کا سلام ہوتا تھا تو میں ان کی موجودگی میں اپنا کلام میں نے آج تک نہیں پڑھا. جب بھی پڑھا انہی کا کلام پڑھا ان کے سامنے، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک عقیدت کا، ایک احترام کا رشتہ تھا اپنے سینئرز کے لیے. اور جیتے رہیں آپ. اور آج بھی بظاہر وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ یہیں کہیں ہوں گے. تو ان کی موجودگی میں اپنے کلام تو اب بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں تاب ہی نہیں ہے. تعزیتی اشعار میں نے کہے تھے لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. بہرحال اس کا ایک مطلب پیش کر رہا ہوں صرف کہ ڈھونڈیے ملک سخن میں آشنا ریحان سا، ڈھونڈیے ملک سخن میں آشنا ریحان سا، دور تک کوئی نہیں ہے دوسرا ریحان سا، دور تک کوئی نہیں ہے دوسرا ریحان سا. یہ صرف میں نے تعزیت کے لیے پیش کیا. 3 شعر پیش کروں گا. ریحان بھائی کا ایک کلام ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا بآواز بلند. دستور کائنات تھا، دستور کائنات تھا، کیا کیا بنا دیا. دستور کائنات تھا، کیا کیا بنا دیا کہ مرنے کو بھی حسین نے جینا بنا دیا. مرنے کو بھی حسین نے جینا بنا دیا. شعر سماعت کیجیے گا. کہ سانسیں میری لہو میرا محو طواف ہے. سانسیں میری لہو میرا
کہ دل کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا، دل کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا، ریحان اعظمی مجھے ذکر حسین نے. اگر عقیدہ سے سوچیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ شعر آج کا ہے. ریحان اعظمی مجھے ذکر حسین نے ملک سخنوری کا اجالا بنا دیا، ملک سخنوری کا اجالا بنا دیا. اس ممبر کے توسط سے ایک جملہ کہہ کر میں رخصت چاہوں گا. ابھی کسی چینل کے کوئی صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اب آنے والے دنوں میں ریحان اعظمی کو زندہ کون رکھے گا. سوال تھا ان کا اب سے 10 منٹ پہلے. تو میں نے کہا دو باتیں ہیں. پہلی یہ کہ ریحان اعظمی نے کام اتنا کیا ہے کہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا، اتنا کام کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، وہ نوخان وہ جنہوں نے ریحان بھائی کی ظاہری رحلت کے بعد نوخانی شروع کی ہو، جن کے دلوں میں خواہش ہو، تو یہ مزارات بھی اس ممبر سے اعلان کر رہا ہے. زندگی بھر جب تک لکھوں گا، جب تک میری سانس ہے، میں ریحان اعظمی کے نام سے بھی لکھوں گا، میں اپنے نام سے بھی لکھوں گا، لیکن میں ریحان اعظمی کے بھی نام سے لکھوں گا. میرے پاس لوگ آئیں گے جنہوں نے یہ کہا، جن نوخانوں نے کہ مجھے ریحان اعظمی کا کلام چاہیے نیا، تو اس کے لیے یہ نوکر حاضر ہے. اور میں علی اعلان میں نوحے لکھنے کے پیسے لیتا ہوں، لیکن جو کلام میں ریحان کے نام سے لکھوں گا میں اس کے پیسے نہیں لوں گا. بر محمد